عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وقال في مقام الذي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیزوں اور عزت معاب مائیں بہنیں جو باتیں ضروری تھی مولانا نے کر دی ہیں، ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اس میں کسی زبان کی، کسی قوم کی، کسی جغرافیہ کی، حد کی کوئی کہہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مبعوث ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جہاں کہیں بھی جس بولی جس رنگ میں رہتے ہیں سب کے لیے آپ رسول بن کر آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہی اعلان کریں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لوگوں یا الناس کا لفظ باقی سارے انبیاء اپنی قوم کا نام لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا جس میں الناس کا لفظ آیا ہے. تمام لوگوں کی طرف آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے. یہ دو آیتیں تفسیر کرے گا اور اس کے بعد ایک حدیث سنا کر آپ کو ختم کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امۃ بعدی. میرے بعد کوئی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آئے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے قریب اتریں گے، باقی کوئی نیا نبی نہیں ہے. ان کی نبوت آپ سے پہلے گزر چکی ہے. اب کسی شریعت کے مبلغ بن کے قیامت کے قریب کو آئیں گے. لا نبی یا بعد اس واسطے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی یا نہیں آئے گا. اور فرمایا جب نبی کوئی نہیں آنا تو کوئی نئی امت بھی نہیں. قیامت تک آنے والے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. اور فرمایا یہ بات ختم نہیں ہوگی، یہ تو تم نے سن لیا، دین مکمل ہو گیا، نبوت مکمل ہو گئی، یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی. اب تم نے کیا کرنا؟ فاعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس کا میں نبی ہوں، جس کا میں نمائندہ بن کر تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہیں اللہ کا دین سکھاتا ہوں. اس کی عبادت کرو. عبادت پورا دین ہے. ان میں سے آپ نے فرمایا صلو خمسا، 5 وقت کی نمازیں پڑھو. 5 وقت. تو یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اچھے صوفی علماء بھی ہم جیسے لوگ بھی اس پہ بھٹائی کرتے ہیں. جماعت کے ساتھ جو بھی اذان ہو فوراً یہ نہ دیکھیں کہ 15 منٹ کا وقفہ ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں.
ایسا نہیں کرے، بلکہ جو بھی اذان ہو پہلے تو جو مومن ہوتا ہے وہ اذان سے پہلے تیار ہو کر مسجد میں پہنچ جاتا ہے تاکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازی پڑھ سکوں، پہلے سنت ہے کبھی ادا کر سکوں، اور تیار بھی آدمی فوراً آئے جماعت کر کے تو یوں نیت کی پوری صحیح نہیں کر سکتا۔ جب پہلے آئے اللہ کی عبادت کے لیے میں آیا ہوں تو ہم نے فرمایا صلو خمسا وصوموا شہرکم، اور ایک مہینہ روزے رکھو۔ نماز سے مراد تمام بدنی باتیں ہیں، اور روزے سے مراد بھی یہ مرکب ہے، یہ بھی بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، اور نماز میں بھی مالی عبادت بھی ہے، صرف بدنی عبادت بھی ہے، دونوں۔ اس کے بعد تیسری بات آئی فرمائی وَأَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُم، اپنے بڑوں کی اطاعت کرو۔ پہلے تو یہ ہماری جو حکمران ہوتے تھے جی ماشاء اللہ عالم بھی ہوتے تھے، ایک آدمی ہوتے تھے، سب کچھ اب وہ چیزیں تقسیم ہو چکی ہیں، اس واسطے جو تمہارے عالم علماء یہ مراد ہیں وہ جو تمہیں حکم دے ان کی اطاعت کرو۔ یہ تین کام اگر تم نے کر لیے تو تدخلوا جنت، تو اپنے رب کی جنت میں داخل۔ تو خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ واحد کا شریک مانے، اور اللہ کی کتاب ہدایت والی ہے، وہ کامل مکمل آپ کی کتاب مانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء مانے، اور آپ کی اطاعت کریں، اور آپ نے جن چیزوں ان کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، اپنے بڑوں کی اطاعت کرنے کا، یہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ چوتھی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب